فارچونیٹلی آج کے اس دور میں ان دس ٹائم اینڈ ایج دیر آر سم ٹرانسلیشنس وچ وی کین ریفر. ایسے تو بہت سارے ٹرانسلیشن ہیں، لیکن ایک بک ہے یہ میرے پاس، دا کلیئر قرآن. دا کلیئر قرآن جو بک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو اس کے ٹرانسلیٹر ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور انہوں نے اس قرآن کے بارے میں کچھ پہلے تو اس کی ہسٹری ایکسپلین کی ہے، کچھ کامن کوشچنس آنسر کیے ہیں. اور آئی ول جسٹ شو یو دا اسٹرکچر آف ایوری چیپٹر آف دس بک، ناٹ ایوری چیپٹر، سم آف دا چیپٹر وچ ول ایکسپلین ہاؤ وی کین ریڈ دس بک. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی چیپٹرس ہیں قرآن شریف کے اندر، مور اور لیس یہاں دیکھیے 114 چیپٹر ہیں، 114، اور ہر ایک چیپٹر کے پاس انہوں نے ایک آئیکن بنایا ہے نا، اور اس آئیکن کا مطلب سمجھایا انہوں نے. جیسے اگر آپ کریسنٹ اینڈ اسٹار دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ چیپٹر ریلیجس ڈاکٹرین کو ایکسپلین کر رہا ہے. اگر آپ ایسا ٹائم گلاس دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ اسٹوریز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اگر ایسا آئیکن دیکھتے ہیں، صرف سن کا ایک آئیکن دیکھتے ہیں، تو اس میں انسین کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا. جیسے آپ یہاں دیکھیے ہر ایک چیپٹر کے پاس انہوں نے ایسے آئیکنس بنائے ہیں. جیسے دا اوپننگ الفاتحہ، اس میں صرف سن ہے، مطلب یہاں پہ انسین کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے. یہاں پہ اسٹوریز بھی ہیں، ڈاکٹرین بھی ہیں، اور سن بھی ہے سیکنڈ چیپٹر میں. اسی طرح یہ سارے چیپٹرس ہیں. اٹ اسٹارٹس وتھ الفاتحہ البقرہ، the opening, the cow, the family of Imran, woman, and it goes all the way to the last chapter 114. تو اس میں بہت ہی آسانی سے کوئکلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیپٹر میں کیا چیز بتائی گئی ہے ان ٹرمس آف تھیم. اس چیپٹر کا تھیم کیا ہے. اس کے بعد جب یہ چیپٹر اسٹارٹ ہوتا ہے، جیسے یہ پہلا چیپٹر ہے، تو سب سے پہلے اس چیپٹر کا ایک کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب یہ چیپٹر جو ہے قرآن کا، یہ کب اور کہاں ریویل ہوا اور کیوں ریویل ہوا، اور اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن دی جاتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. رائٹ. اینڈ دین اف یو گو ٹو سیکنڈ چیپٹر وچ از ون آف دا لانگیسٹ چیپٹر، البقرہ، اس میں بھی انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا پہلے اس چیپٹر کے بارے میں، اور پھر وہ سارے ورسز کو ایکسپلین کیا ہے. اس میں بھی ایک بہت ہی اچھی بات انہوں نے یہ کری ہے کہ ان چیپٹرس میں ڈفرینٹ پیسیجز کو انہوں نے کلب کیا ہے، اس کا ایک تھیم دیا ہے. جیسے فرام ورسز نمبر 1 ٹو ورس نمبر 5 یہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلیورس ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ڈس بلیورس کی کوالٹیز کیا ہیں، ہپوکریٹس کی کوالٹی کیا ہیں، ان کے ایگزامپل کیا ہیں. تو یہ بہت ہی آسان ہے سمجھنا اور پڑھنا. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ بک آرڈر کر سکتے ہیں، امیزون کے اوپر یہ اویلیبل ہے، یا میں گفٹ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے میسیج میں اپنا ایڈریس بھیج دیں انشاءاللہ. تو یہ دا کلیئر قرآن ہے، اور یہ کافی افیکٹو ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کے جو آنسرس ہیں، آپ کا جو میجر جو چیلنج ہے بک کو سمجھنے کا، وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. اور سیکنڈ بک ہے، حمزہ زورزس صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ ہے دا ڈیوائن ریئلٹی. یہ بک ایکچولی ڈیل کرتا ہے لاجیکل فلاسفیکل جو ریزننگ ہے ہماری ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے، اس کے بارے میں یہ بہت اچھی کتاب ہے. وہ لوگ جو کہ کافی ریشنل مائنڈیڈ ہیں، اور کسی بھی پریکٹس کو یا کسی بھی انفارمیشن یا نالج کو فالو کرنے سے پہلے اس کو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے مطلب ریشنل آرگومنٹ کیا ہے، یا فلاسفیکل ریزن کیا ہے، یا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا ہے. وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. تو یہ ایک آئی ول سے جو ہم لوگ ہیں نیو ایج جو
لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی ہینڈی بک ہے، اور اس میں بہت سارے کوشچنس آنسر کیے گئے ہیں، اور بہت سارے آرگومنٹس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، ڈی کوڈ کیا گیا ہے، جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جو یہ بک ہے ہولی قرآن، جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کلیئر قرآن، اس میں اس کے جو آرگومنٹس ہیں اس پہ ہم کیوں بلیو کریں، ہم کیوں مانیں. تو اس کے لیے ایک سپلیمنٹری بک ہے، آئی ول ریکمینڈ کہ آپ اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ. تو یہ دونوں بک جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں دین یو ول کم ٹو نو کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے ریلیجن کا وہ کیا ہے. سارے ریلیجن کا اپنا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. ان دا اینڈ آف ڈے سارے ریلیجن آپ کے اندر جو ایک اس کو ہم بولتے ہیں انیٹ ڈسپوزیشن، اس کو اردو میں کہتے ہیں فطرت، ہے نا. آپ کے دل میں ایک فطرت ڈالی ہوئی ہے، اور وہ فطرت آپ کے لیے ایک کالنگ میکینزم ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، سوچتے ہیں یا کرتے ہیں یا بولتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک کاؤنٹر چیک آتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. یہ ریلیجن کی بنیاد ہے، یہ بیسک ہے. اور اسی چیز کو ایکسپلور کیا ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نے، ڈفرینٹ ریلیجن نے، ڈفرینٹ پریکٹسز نے. اور انہی سب اسکول آف تھاٹس، ڈفرینٹ پریکٹسز اور بلیف سسٹم میں اسلام ایک بلیف سسٹم ہے. اور اس کو سمجھنے کا بیسٹ طریقہ ہولی قرآن ہے. قرآن پڑھیے. اور یہ بک جو میں نے آپ کو ریفر کری ہے انشاءاللہ یہ دونوں بک پڑھنے پہ کافی کچھ سمجھ میں آنے لگے گا اور پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں انشاءاللہ بریفلی ڈسکس کروں گا یہاں پہ، کہ جب ہم کسی بک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا کچھ انٹینشن ہوتا ہے. جیسے ہم اگر فزکس پڑھتے ہیں تو اس کا ایک انٹینشن ہوتا ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس کیوں پڑھ رہے ہیں. اور وہ انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایکچولی وہ انٹینشن سیٹ کرتا ہے ہماری ٹریجیکٹری کو سیٹ کرتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے اگر میرا انٹینشن کسی بک کو پڑھنے کا ہے کہ مجھے کوئی ایگزام پاس کرنا ہے یا مجھے کوئی سرٹیفکیشن کلیئر کرنا ہے، تو ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوگا اس بک کو پڑھنے کا. ہمارا فوکس ہوگا کہ ایگزام میں کوشچنس کیسے آتے ہیں، اس کو آنسر کیسے کرنا ہے. اگر میرا کسی بک کو پڑھنے کا ریزن ہے کہ مجھے کسی کو آنسر کرنا ہے، میں بک اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کچھ کوشچن پوچھتے ہیں، اس کو مجھے آنسر کرنا ہے، تو ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوگا. اور بھی بہت سارے اپروچ ہو سکتے ہیں. ہمارا ایک اپنا پرسنل ایک انٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک اپروچ ہے. تو اس بک کو ہولی قرآن کے لیے جو اپروچ ہے، اس کے لیے جو انٹینشن ہماری ہونی چاہیے، وہ بہرحال انٹینشن ایک پرسنل چیز ہے، یہ کسی پہ امپوز نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن بیسٹ انٹینشن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں گائیڈنس جو ہے ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور یہ ہمارا انٹینشن ہونا چاہیے. ایک انٹینشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس بک میں ہے کیا، یہ بھی ایک اچھا انٹینشن ہے. لیکن اگر ہم اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ گائیڈنس ڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہتر انٹینشن ہو سکتا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس بک کی شروعات ہی ایک چیپٹر سے ہوتی ہے جو کہ آپ کا انٹینشن سیٹ کر دیتا ہے نا. جو اس کا پہلا چیپٹر ہے سورہ فاتحہ، جس کو ہم انگریزی میں دا اوپننگ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اس میں 7 ورسز ہیں، اور ان 7 ورسز میں بیسیکلی ہم ایک پریئر کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہیومینٹی کو ایک پریئر سکھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ایک پریئر ہے 7 ورسز کی. اس میں کہا گیا ہے، ایک ورس ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کو یہ سکھایا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے سیدھے راہ پہ چلنے کا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ آپ کے جو ہیں نعمتیں ہیں، آپ کے اچھے وعدے ہیں، جس پہ جو ہے خوشنودی دی گئی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں دکھا جس پہ
اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اس پریئر کے رسپانس میں یہ ساری بک ہے. پہلا چیپٹر پریئر ہے, یہ انٹینشن سیٹ کرتا ہے, اس کے رسپانس میں یہ پوری بک ایکسپلانیشن ہے. تو جو سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ آپ نے جب یہ پریئر کیا کہ مجھے سیدھے راستے پہ دکھا, تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بک ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جو متقین ہے, جو جن کے دل میں تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے, تقویٰ کا ایک بہت ہی براڈ اور میننگ ہے ایکچولی, احادیث میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن بیسک سمپل ٹرم میں, جو آپ کے دل میں صحیح غلط اور اچھے اور برے کو اگر آپ ایکو کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں, تو آپ تقویٰ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. متقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جو کہ یہ راستہ انہی لوگوں کو دکھائے گا جو اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں. اور بھی اس میں بہت ساری کوالٹیز بتائی گئی ہیں, جو لوگ بلیورس ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے, ڈس بلیورس کی کیا کوالٹی ہیں, ہپوکریٹس کی کیا کوالٹی ہیں, اور پھر یہ اسٹارٹ ہوتی ہے ساری بک. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ اس ٹرانسلیشن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس بیسک چیزوں کو سمجھنے میں. پھر جو اس میں کچھ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں, ڈیفیکلٹ ان دا سینس کہ کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جس میں تھوڑی سی آپ کو فیملیرٹی نہیں ملے گی, کیونکہ یہ وہ اسٹوریز ہیں جو کہ ہماری جو مین اسٹریم ہسٹری کی بکس ہیں اس کے اندر نہیں ہیں. اس کے اندر بہت ساری بیبلیکل اسٹوریز ہیں, اور بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو کہ ہم عام جو جنرل ڈسکشن اس میں نہیں سنتے. تو خیر, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تفسیر یا کچھ ایکسٹرا بکس ریفر کرنے پڑے گی, لیکن بیسکلی آپ کو 80% کانٹینٹ آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ, اگر ہم یہ انٹینشن کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو پڑھنا. جیسا کہ میں نے کہا کہ انٹینشن کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس چیز کے بارے میں اس قرآن کے اندر بھی آپ کو ریفرنسز ملیں گے. اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, اس میں ایک چیپٹر ہے چیپٹر 76, جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا, ہیومنس کے بارے میں, بیسکلی جو ہومو سیپینس اسپیشیز ہیں ہم لوگ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بک کے بارے میں کہا ہے کلوزنگ ریمارک میں اس چیپٹر کے, کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. بیسیکلی اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے آپ چیپٹر 76 کے جو آخر کے 29 to 31 تین آیت ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بک ایک ایکسپلانیشن ہے, ایک تذکرہ ہے, اور جو چاہے ہدایت کا راستہ لے سکتا ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ایسا فورس نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسک جو انیٹ ڈسپوزیشن ہے آپ کے اندر, فطرت ڈالی ہوئی ہے, اس کے اوپر جو بھی چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہے اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے, اس پہ چل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے جو ول ہے اس کے اندر نہیں ہے. جب تک اللہ خود نہیں چاہے گا ہم اس گائیڈنس کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پہ تھوڑا سا پری ڈیسٹینیشن کا کنسیپٹ ہے, جو انشاءاللہ کبھی ہمارا ایسا ڈسکورس ہوا 101 بیٹھے ہم لوگ ساتھ میں, تو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس چیز کے اوپر, کیونکہ یہ ڈسکشن جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے. اور اس کی سچویشن ویسی ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی انسان ہے, وہ ایک بہت ہی انجینئرنگ مان لیجئے کہ کوئی ایک بہت اچھا پل دیکھتا ہے جو میکینیکل انجینئرنگ کا ایک آؤٹ پٹ ہے, اور سوچتا ہے یہ کیسے بنا ہے. اور یا میں اگر ایسے ایکسپلین کروں کہ اگر میں جنرل ڈسکشن میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک ویو ہے
साइन वेव है, उसको अगर मैं टाइम डोमेन में डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो कॉस वेव बन जाएगा। तो जनरल लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनको कैलकुलस समझना पड़ेगा। कैलकुलस समझने के लिए ज़रूरी है कि इसको ट्रिगोनोमेट्री बताओ। अब ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको अलजेब्रा बताओ, और अलजेब्रा समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको अरिथमेटिक बताओ। तो एक ख़ास चीज़ को समझने के लिए, एक किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए, एक नॉलेज को समझने के लिए उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। उसी तरह प्री डेस्टिनेशन को समझने के बहुत सारे स्टेजेस हैं। और जो पहली चीज़ है वो कुरान है। अगर हम सही इंटेंशन से उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह इस पे अगर हम डिस्कस करेंगे कभी, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आप ये 2 बुक रेफ़र करेंगे इंशाल्लाह, तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और मेरे पूरे डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ या मुझे सब कुछ आता है। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और जहाँ तक नॉलेज की बात है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, हमारा इंटेंशन होता है कि नहीं अब हम नॉलेजेबल हो चुके हैं, तो उस दिन हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। उस दिन हमारी जहालत शुरू हो जाती है, मतलब तो हमें जो है एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। कभी भी हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमने ये सीखा है तो अब हम ये डिबेट करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। और खैर, आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।